بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب قدر، اچھرا لاہور میں جو واقعہ ہوا ایک عورت کے ساتھ بدتمیزی کا اور اس کے کپڑوں کے اوپر جو عربی رسم الخط میں کچھ لکھا ہوا تھا اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے حسب سابق علماء پر، دینداروں کے اوپر یاوہ گوئی کرنا شروع کر دی۔ تو ہم چند گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کا اپنا کیا دھرا ہے کہ آپ نے پہلے نصاب میں سے فارسی جو نصاب تھا اس کو نکالا۔ چھٹی جماعت سے آگے 3 سال، چھٹی، 7ویں، 8ویں میں فارسی پڑھائی جاتی تھی سرکاری اسکولوں کے اندر۔ زیادہ تر تو پہلے سرکاری اسکول تھے، پرائیویٹ تو بعد میں آئے، تو ان میں فارسی نصاب کے اندر شامل تھی، اس کو نکالا۔ پھر آپ نے عربی کو نصاب میں سے نکالا، اور جب عربی کو نصاب سے نکالا تو پھر اس کے بعد یہ آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یا قرآن خود پڑھتے نہیں تو معلوم کیسے ہو کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا کیا ہے۔ اور پھر دوسری، قرآن کی آیت مبارکہ کی تو تعظیم ہے، لیکن عربی رسم الخط کی بھی تعظیم ہے۔ جب اتا ترک نے آ کر ترکی کے اوپر سیکولر مذہب نافذ کیا تھا تو اس نے سب سے پہلے عربی رسم الخط کو ختم کیا تھا۔ اور یہ رسوم الخط جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی رسم الخط ہیں، یہ بھی قوموں کے درمیان اختلاف کا سبب بنتے ہیں۔ اور رسم الخط جو ہوتا ہے وہ محبت کا محور ہوتا ہے، اس لیے جو فارسی رسم الخط ہے وہ بھی عربی ہے، اردو رسم الخط ہے وہ بھی عربی ہے، پشتو ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، پنجابی ہے، یہ تمام رسوم الخطوط جتنے بھی ہیں یہ تمام عربی ہیں۔ پاک و ہند کے تقسیم ہونے میں جو مختلف اسباب بنے تھے تقسیم کے، اس میں یہ بھی ہے کہ ہندی دیونگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی اور اردو کو لکھا جاتا تھا عربی رسم الخط میں۔ تو یہ عرب کے ساتھ محبت اور عربی رسم الخط سے پیار ہونے کی وجہ سے ہے۔ پھر یہ کہہ دینا، ہمارے تو کچھ لوگ جو ادھار لے کر، قرض لے کر باہر سعودیہ میں کمائی کرنے کے لیے جاتے ہیں، واپس آ کے خود ساختہ مفتی بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو وہاں پہ یہ نہیں ہوتا، وہاں پہ یہ نہیں ہوتا، وہاں پہ یہ نہیں ہوتا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ مدینہ شریف کے اندر، مکہ شریف کے اندر دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین، قرون اولیٰ کے بعد دین زیادہ پھیلا عجم میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بھی ہے ذکر کہ ولادت مکہ میں ہوگی، ہجرت مدینہ کی طرف ہوگی، اور دین ان کا شام میں ہوگا۔ جب شام مراد لیتے تھے محدثین تو اس سے پوری دنیا ارد گرد مراد لیتے تھے، اور پھیلے گا تو پھیلا تو ارد گرد ہے۔ اسی لیے جب اسلام پر ہمراہ ہوتا ہے تو سعودیہ تو نہیں بات کرتا، ابھی اس طریقے کے ساتھ سٹینڈ تو نہیں لیتا اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں۔ کیا اس طرح سے سٹینڈ لیا؟ ان کا کام تھا، لیکن کیسے لیں؟ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اسرائیل کے ساتھ ان کی دوستی ہے، امریکہ کے ساتھ ان کی دوستی ہے۔ تو اس لیے جو غازی ممتاز حسین قادری ہو، غازی علم دین شہید ہوں، غازی عامر چیمہ ہوں، یا غازی مرید حسین ہوں، غازی عبدالقیوم ہوں، یہ سارے اس نگری سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ وہاں سے امام مالک کے بعد آپ کو قد کی کوئی شخصیت اس طرح سے نظر نہیں آئے گی۔ عجم میں آپ کو امام بخاری نظر آئیں گے، امام مسلم نظر آئیں گے، امام ابو عیسیٰ ترمذی نظر آئیں گے، ابن ماجہ نظر آئیں گے، ابو داود نظر آئیں گے، امام اعظم ابو حنیفہ نظر آئیں گے، اور امام شافعی نظر آئیں گے، امام احمد بن حنبل نظر آئیں گے۔ یہ سارے کے سارے جو ہے نا آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اسی طرح عجم کے اندر آپ کو سیدنا عبد القادر جیلانی نظر آئیں گے، داتا علی حجویری نظر آئیں گے، یہ بڑی بڑی ہستیاں، امام سیوطی نظر آئیں گے، امام غزالی، امام راضی جیسی ہستیاں جن سے دین پھیلا ہے۔ ان کو نکال دیا جائے تو دین اسلام کے دامن میں کچھ نہیں بچتا۔ ایک جو سوشل میڈیا کے اوپر تو بھرمار ہے، پھر اس کا سبب یہ بھی لوگ بنے ہیں جو قرآنی آیت اگر کسی نے سعودیہ میں لباس کسی نے پہنا ہوا، اس پہ کلمہ شریف لکھا ہوا ہے تو لعنت بھیج کے شیئر کر دیں، کچھ بھی چیز لعنت بھیج کے شیئر کر دیں۔ تو اس وجہ سے بھی لوگوں کو جو ہے نا متشدد بنایا گیا ہے۔ اس میں یہ بھی ایلیمنٹ ہے سوشل میڈیا کا بھی۔ اور پھر یہ بات بھی مد نظر رہے کہ جناب یہ جو صاحبہ ہیں ان کا بھی تو قصور ہے۔ ان کو کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے جناب عربی رسم الخط ڈریس کے اوپر، اپنی قمیض کے اوپر، جو لباس کے اوپر اس کو لکھا؟ تو شائبہ تو ہونا تھا۔ تو پھر اس میں ایک محبت کا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ قوم قرآن سے محبت کرتی ہے، عربی رسم الخط سے محبت کرتی ہے، اور اس لیے ان کو اس کو جن کو نہیں معلوم تھا کہ یہ قرآنی آیات ہے یا کہ تحقیق کی گئی تو قرآن یاد نہیں لکھی، کو حلوب لکھا ہوا تھا، یا تو حلوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ بھی امپریس کرنے والی اپنی طرف توجہ۔ اب تو وہ تو عورت جس نے یہ پہنا ہوا تھا، کیا اس کو اگر عربی
رسم الخط اپنے ڈریس پہ لکھنے سے اتنی محبت ہے تو صرف عرب میں رہنے کے ساتھ یا رسم الخط لکھنے کے ساتھ ہی بندہ بہت بڑا مسلمان نہیں ہو جاتا کہ یہ کہیں کہ جناب سارے ولی اللہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے نیکوکار وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ریئل مومن اور مومنہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 6250 ہے، ابو داود اور ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث ہے، ابو داود کا حدیث نمبر 4029 ہے اور ابن ماجہ کا 3606 ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لبس ثوب شہرۃ فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلۃ یوم القیامہ، فرمایا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے دنیا میں شہرت والا لباس، نمایاں لباس پہنا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا۔ تو ان محترمہ کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ میں لباس کون سا پہن رہی ہوں۔ یہ لوگوں کو تو یہ دعوت دینے والا لباس تھا کہ آؤ مجھے دیکھو میں جاذب نظر ہوں میری طرف ہی۔ تو عورتیں تو زیادہ تر اسی طرح شادی بیاہ میں جائیں، ختم درود پر جائیں، کسی بھی محفل میں جائیں تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں وہ لباس پہنوں کہ زیادہ جاذب نظر میں نظر ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی یہ خواہش ہو کہ شہرت کا لباس پہنوں اور میں زیادہ جاذب نظر آؤں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنایا جائے گا۔ اور سب سے زیادہ عورتیں اس کا شکار ہوتی ہیں، اور بازار کے اندر اس طرح کی رائٹنگ والا لباس پہننے کا تو مقصد یہی تھا کہ ہر ایک بندہ نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھے۔ تو دعوت تو محترمہ نے خود دی ہے، کس لیے اس طرح کا لباس پہنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کم از کم اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داود اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابو داود کی 4161 حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے، ابن ماجہ کی 4118 یہ حدیث ہے، اور اس کے راوی ابی امامہ